بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آسمان سے اتاری ہوئی انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے۔ ساری آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتارا، اس کی پسند، اس کی حکمت۔ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام پر صحف چھوٹی کتاب ہے، رمضان میں، یکم رمضان۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات 6 رمضان۔ یہ جو تاریخیں ہیں یہ مختلف ہیں، کبھی کسی روایت میں کوئی تاریخ ہے کوئی، لیکن یہ بات طے ہے کہ سب رمضان میں ہے۔ داؤد علیہ السلام پہ زبور 12 رمضان، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل 18 رمضان، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن 21 رمضان۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ پیر کی رات 21 رمضان یا 24 رمضان، اس کی بھی روایت ہے۔ جبریل نے آ کر آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کائنات آخری رسول، اللہ نے آپ کو پسند فرمایا۔ باقی کتابیں ایک دم اتری، پوری اکٹھی ایک ہی وقت۔ قرآن پاک کو اللہ نے 23 سال میں پھیلایا اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ تنزیل کہتے ہیں بار بار اتارنے کو، بار بار اتارنا۔ انزل ایک دم اتارنا، تنزیل بار بار اتارنا۔ تو قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں اس کا کوئی نام رکھا جاتا تو اس کا نام تھا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ پہنچائے گا کون؟ وہ یہ امت پہنچائے گی۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اخبار کے زیادہ قریب ہیں، قرآن سے زیادہ دور ہیں۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا، زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تورات لکھوائی گئی،
اتاری، زبور لکھوائی گئی اتاری، انجیل لکھوائی گئی اتاری۔ قرآن اللہ کی زبان سے نکلا، لکھوایا گیا، زبان سے نکلا، جبریل نے اٹھایا، میرے نبی کے دل پر اترا، وہاں سے آپ کی زبان سے نکلا۔ چونکہ یہ کلام اللہ کا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تورات کتاب ہے، کلام نہیں۔ زبور کتاب ہے، کلام نہیں۔ انجیل کتاب ہے، کلام نہیں۔ وہ کتابیں تھیں، وہ تبدیل ہو گئیں، مٹ گئیں۔ زبور تو ویسے ہی مٹ گئی۔ قرآن کلام اللہ کا، اور اللہ اپنی ذات میں قدیم، اس کی ہر صفت قدیم، اللہ کی کسی صفت کو بدلا نہیں جا سکتا، تحریف نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ قرآن اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، میرا رب شکل و صورت سے پاک ہے، اس نے اپنے لیے ہاتھ کہا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کا چہرہ۔ لیکن ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں، ایمان لائے جیسے اللہ کا کی ذات اور شان کے مطابق، اس کی کیفیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور جبریل نے اٹھایا ہے اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے، وہاں سے آپ کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں سے کچھ نکالا نہیں جا سکتا، اس میں کچھ ڈالا نہیں جا سکتا۔ یہ اپنی فصاحت پر اس مقام پر ہے کہ دنیا کے سارے دجال مل کر اس میں کسی ایک آیت کو نہیں ڈال سکتے، ایک آیت کو۔ اتنے عالی مقام پر کھڑا ہوا ہے، اس میں کسی ایک آیت کو نکال نہیں سکتے، کوئی چیز اس میں سے بدل نہیں سکتے، آگے کا پیچھے نہیں کر سکتے، پیچھے کا آگے نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا اس کے اوپر پہرا ہے۔ ایک انگریز پروفیسر عربی کا، فنکل، عربی کا ماہر عربوں سے بھی زیادہ، ایک کانفرنس تھی، اس میں مصر کے ایک بڑے شیخ، بڑے علامہ عجیب الکامل، تو یہ پروفیسر ان سے کہتا ہے کہ آپ جیسا علامہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن آسمانی کلام ہے، آپ جیسا عالم فاضل عربی دان بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آسمان والے کا کلام ہے، یعنی یہ تو بنایا ہوا کلام ہے۔ تو ادیب کامل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھا جاؤ، کہ دیکھو تم بھی بہت عربی پڑھے ہو، میں خود عرب ہوں، عربی دان ہوں، میں تمہیں قرآن کا ایک مفہوم بتاتا ہوں کہ جہنم بہت بڑی ہے، یہ قرآن نے کہا ہے، جہنم بہت بڑی ہے۔ 10 جملے اس پر لکھو اپنے علم اور اپنی طاقت سے، اور 10 میں لکھتا ہوں اپنے علم اور اپنی طاقت سے۔ تو دونوں بیٹھ گئے، قلم کاغذ سنبھال لیا، 10 جملے فنکل نے لکھے اور 10 جملے ادیب کامل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، پیپر سامنے رکھ لیے ٹیبل پر، فرمایا اس سے بہتر لکھ سکتے ہو؟ کہ نہیں، کہنے لگے میں بھی اس سے بہتر نہیں لکھ سکتا۔ اچھا یہ واقعہ سنانے میں مطلب آپ یا میں تمیز نہیں کر سکتے کہ کیا فرق ہے، لیکن ایک چیز آپ کے سامنے آئے، کچھ تو سامنے آئے۔ کہنے لگے اب سنو قرآن کیا کہتا ہے، جہنم بہت بڑی ہے۔ تم نے 10 جملے لکھے ہیں، میں نے 10 جملے لکھے ہیں۔ قرآن یوں کہتا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید، سورہ قاف، کہ جب ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی اور بھی لے آئیں تو میں حاضر ہوں۔ ترجمے میں میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں، الفاظ کے فرق کی تمیز ہمیں نہیں،
لیکن جو جانتا تھا اس کا منہ کھلا رہ گیا. یوں کیا اس نے, کیا یہ قرآن میں ہے, کیا یہ قرآن میں ہے؟ تو استاد ادیب نے فرمایا رحمت اللہ علیہ, ہاں یہ قرآن میں ہے. کہنے لگا میں مان گیا ہوں کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے, انسان کے بس کا کلام نہیں. تو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے قرآن. سارے امت قرآن سن رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن سن رہے ہیں. یہاں میں قرآن کا ختم ہوا ہے. مصنف شروع میں مقدمہ میں اپنی کتاب کا تعارف کراتا ہے, مختصر مضمون بتاتا ہے, پھر اس کو پھیلاتا ہے, پھر آخر میں جا کے پھر اس کا خلاصہ کر کے بتاتا ہے. تو میں آپ کو آج قرآن کا خلاصہ بتاتا ہوں, چونکہ سارا قرآن پڑھا گیا. سورۃ فاتحہ مقدمہ ہے, اس میں قرآن کا تعارف ہے سورۃ فاتحہ میں. بلکہ میرے نبی نے فرمایا مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ ملی ہے, تورات. اور میرے نبی تشریف فرما ہے اور جبریل تشریف لاتے ہیں اور ایک دم دھماکہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا. ایک فرشتہ آ رہا جو پہلے کبھی نہیں آیا, اور 2 کلام لا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آئے, صرف آپ کے لیے آ رہے ہیں. تو وہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ابشر بالنورین, آپ کو 2 نور کی بشارت ہو, ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ 2 نور یہ جبریل نہیں لائے, یہ کوئی اور فرشتہ لے کر آیا. جبریل آپ کے پاس بیٹھے ہوئے. سورۃ فاتحہ 7 آیات ہیں. حضرت علی کا فرمان ہے اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی. 70 اونٹ, ایک آیت کے لیے 10 اونٹ. ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے بیٹھے اور فرمایا تو میں بسم اللہ کی تشریح کروں؟ ان کا جی کریں. تو شروع ہو, کہاں سے؟ با, بسم اللہ با. کہ تمہیں با کا مطلب بتاؤں. با عربی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے. ہماری اردو میں با کا کوئی مطلب نہیں, فارسی میں با کا کوئی مطلب نہیں, انگلش میں بی کا کوئی مطلب نہیں. عربی میں با کا مطلب ہے. اور آپ شروع ہوئے عشاء کی نماز کے بعد, فجر کی اذان ہو گئی, ابھی با کی تشریح چل رہی تھی. یہ علم ہے. یتفجر العلم من جوانبہ, کہنے والے کہتے ہیں حضرت علی کے روئیں روئیں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے, چشمے. وتنطق الحکمت من نواحیہ, اور سراپا حکمت کا بول زبان سے نکلتا ہے. اور کہنے والا کہہ رہا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک حکمت ہی حکمت تھے, ان کی ہر ادا حکمت سے بھرپور تھی. سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے, اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. صرف تیری بندگی صرف تجھ سے مانگنا, کسی اور سے نہیں مانگنا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی مدد کے لیے پکارنا تو اللہ کو پکارنا, اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا. نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا, نہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا. وہ صرف اللہ ہے جو اقرب الیہ من حبل الورید, جو شارک سے زیادہ قریب ہو اسے بلاؤ. اور اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو شارک سے زیادہ قریب ہو. اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو پیدائش سے پاک ہو, جو موت سے پاک ہو, جو بڑھاپے بیماری سے پاک ہو, جو مٹی میں مٹی ہو جانے سے پاک ہو, جو قبر میں جانے سے پاک. کوئی جل گیا, کوئی بہہ گیا, کوئی ڈوب گیا, کوئی زمین میں گیا. اللہ ہی ہے جو ہر حال میں اپنی ذات میں الحی القیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ہے.
وسع کرسیہ السماوات والارض ہے، ولا یعودہ حفظہما ہے، وہو العلی العظیم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ساری کائنات بحر و بر کا تنہا اکیلا مالک ہے۔ فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، آہستہ بول، زور سے بول، دل کی دھڑکنوں میں بول، تیرا رب تیری ہر پکار، ہر صدا، ہر فریاد، ہر سرگوشی اور ہر دل کی آہٹ کو تیرا رب سنتا ہے۔ ایسا سننے والا بھی کائنات میں کوئی نہیں، ایسا بیدار بھی کائنات میں کوئی نہیں، کوئی نہیں کائنات میں جو سوتا نہ ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو دکھی نہ ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جس پر موت نہ آئی ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو ابتدا سے پاک ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو انتہا سے پاک ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو ہر وقت ہر دم جس کی طاقت، قدرت، علم، ہیبت، جلال، جبروت سب طرف ہر دم چھایا ہوا ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں، کوئی نہیں کائنات میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، نہ اس جیسا کوئی ذات میں ہے، نہ اس جیسا کوئی صفات میں ہے، نہ کوئی ایسی ذات ہے جس کے خزانے ہر وقت بھرے ہوئے ہوں سوائے اللہ کے، نہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہر ایک کی ہر وقت سن کر لبیک کہے سوائے اللہ کے، نہ کوئی ایسا ہے جو سب کا چاہا سب کو دے دے اور اس کے خزانوں میں ذرے کے برابر کمی نہ آئے سوائے اللہ کے، کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو ہر انسان کی زبان سمجھے، لہجہ سمجھے، اس کی گفتگو سمجھے، جو گونگوں کی سمجھے، کوے کی سمجھے، طوطا کی سمجھے، مینا کی سمجھے، فاختہ کی سمجھے، سانپ کی سمجھے، بچھو کی جانے، مکھی کی جانے، مچھر کی جانے، مچھلی کی جانے، عقاب کی جانے، ذرے ذرے کی زبان جانے، چیونٹی کے بول کو جانے، چیونٹی کی فریاد کو جانے، درخت کے پتے کی تسبیح کو سنے، ذرے ذرے کی تسبیح کو سنے، کائنات پر تنہا مالک ہو، خالق ہو، رازق ہو، اور کوئی اس کا شریک نہ ہو، سہیم، کوئی اس کا وزیر نہ ہو، مشیر نہ ہو، بیوی نہ ہو، بچہ نہ ہو، کوئی اس کا پارٹنر نہ ہو، کوئی اس کا وارث نہ ہو، وہ کسی سے وراثت میں ملک لینے والا نہ ہو، بلکہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، والی بھی ہو، متعال بھی ہو، بر بھی ہو، تواب بھی ہو، منتقم بھی ہو، عفو بھی ہو، رؤوف بھی ہو، مالک بھی ہو، ذوالجلال والاکرام بھی ہو، مقصد بھی ہو، جامع بھی ہو، غنی بھی ہو، مغنی بھی ہو، مانع بھی ہو، نافع بھی ہو، ضار بھی ہو، نور بھی ہو، بدیع بھی ہو، ہادی بھی ہو، باقی بھی ہو، وارث بھی ہو، رشید بھی ہو، صبور بھی ہو، اور حنان بھی ہو، منان بھی ہو، وحدہ لا شریک بھی ہو، وہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ لہذا سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ۔ تو میرے بھائیوں، سورۃ فاتحہ میں خلاصہ، پھر اس کو پھیلایا 30 پاروں میں، اب پھر 30واں پارہ آ گیا، سارے قرآن کو پھر خلاصہ کر کے 3 آیت میں بیان کر دے، بس وہی آپ کو بتاتے۔ والعصر، یہ 30واں پارہ، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے قرآن میں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے۔ قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ قرآن کی پہلی قسم، یہ قرآن کی سب سے حسین، خوبصورت، سب سے خوبصورت قسم۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ عجب اظہار محبت ہے، عجب، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، تو خود لگتا یوں ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ اظہار محبت کا ایک انداز ہے۔ جب محبت انتہا کو ہوتی ہے تو
یوں بیان کیا جاتا ہے، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے کہ آپ کراچی والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، مرد ہے یا عورت، ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہو؟ قرآن کی آخری قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ آخری قسم۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ناکام کون ہے اس کو یہاں بیان کر دیا ہے۔ یہ سورت 3 آیات پر ہے، آخری قسم ہے، اور اس سورت میں جلال ہے، جلال ہے، کلام میں جلال ہے۔ تھوڑا پہلے جمال آتا ہے، یہاں جلال ہے، زبردست لہجہ، زبردست ہے، لہجے میں گھن گرج ہے، لہجے میں جھنجھوڑنا ہے، جھنجھوڑنا کہ اتنا قرآن تمہیں سنا دیا، تم نہیں سمجھے، تم نے سر نہیں اٹھایا، تم نے کان نہیں دھرے، اب بات ختم ہونے کو ہے، اور میں سارے قرآن کو سمیٹ کے 3 آیات میں بند کر رہا ہوں۔ اب کان کھول کے سنو، ورنہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی۔ ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں، کوئی کامیاب بھی ہے؟ ہم کامیاب ہے۔ کون؟ آمنو، جو ایمان لائے، کافر نکل گئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل اچھے کیے، ایمان والے نکل گئے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، عمل والے نکل گئے، وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، دعوت والے نکل گئے۔ ہر جگہ ناکامی کا مفہوم بدلتا جا رہا ہے، سب سے جا کر آخر میں کامل کامیابی کا پروانہ مل رہا ہے۔ تھوڑا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انتہائی جلال میں اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر 11 قسم تو ایک ہی کافی ہوتی، چاہے جھوٹا آدمی بھی قسم کھائے۔ ہمارے پنجاب میں پنچایتوں میں دیہاتوں میں تو پنچایتی فیصلے ہوتے ہیں، عدالتوں میں غریب لوگ کہاں جاتے ہیں تو وہاں قسم چلتی ہے۔ اگر کوئی قسم اٹھا دے تو وہ جھوٹا بھی ہو تو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے جی، ہوں اے جانے تے رب جانے، اسی جی گل مکا چھڈی، ٹھیک ہے جی اللہ جانے تے رب جانے، کوئی گل نہیں، آپ پہ اللہ جانے۔ وہ قسم اتنی طاقتور چیز ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانے والے کو بھی کہتے ہیں اچھا جو ٹھیک ہے جا معاف کیتا۔ اور جب قسم اٹھانے والا اللہ ہو جسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب ایک قسم نہ اٹھائے 11 جتنی قسمیں اٹھاتا جاتا ہے وزن، والعصر ایک قسم، والضحى واللیل 2 قسم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى 3 قسمیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود 4 قسمیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر 5 قسمیں۔ جیسے جیسے قسم بڑھتی ہے وزن بڑھتا ہے، وزن بڑھتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ نے جس مضمون میں وزن ڈالا ہے وہ کامیابی اور ناکامی ہے، کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ چونکہ ہمارے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے جس کی تجارت چل گئی، یہ جو میمن ہیں ان کے ہاں تو میمن کیا شیخ راجپوت بھی لے لو، میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر لوں، سب کا ایک ہی ایمان بن چکا ہے، تجارت چل گئی تو کامیاب، تجارت نہیں چلی تو ناکام۔ اس میں میمن قریشی سب برابر ہو گئے، تجارت چل گئی کامیاب، تجارت نہیں چلی ناکام۔ یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم ہے۔ عزت کامیاب نہیں ملی ناکام، پیسہ مل گیا کامیاب نہیں ملے ناکام۔ اللہ نے اس بت کو پاش کیا ہے 11 ہتھوڑے مار کے، 11 قسمیں اٹھا کے، 11 اللہ کی قسم پورے قرآن میں 11 قسمیں نہیں ہیں سوائے اس ایک جگہ کے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، مجھے اس کی روشنی کی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے،
والنہار اذا جلاہا، مجھے دن کی قسم جو روشن کرتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتا. 5. والسماء، مجھے آسمان کی قسم. اب اللہ تعالیٰ یہاں جلال میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. وما بناہا، مجھے آسمان کے بنانے والے رب کی قسم. والارض، مجھے زمین کی قسم. وما طحاہا، زمین کے بچھانے والے رب کی قسم. 9. ونفس، مجھے تیری جان کی قسم. وما سواہا، تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم. 11 قسمیں. ٹھا 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 ٹھا. او ہو، یہ اندر کے بتوں پر فائر ہو رہے ہیں، اندر کے بتوں کو توڑا جا رہا ہے. اور آخر میں اللہ نے نتیجہ کیا دیا ہے؟ جواب قسم. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے من کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، چاہے تجارت چلے یا نہ چلے. اور جس نے اس کو گندا کر دیا وہ ناکام ہے، چاہے تجارت چلے یا نہ چلے. اسی کو آگے جا کے کھولا ہے کہ پاک کیسے ہوتا ہے اور ناپاک کیسے ہوتا ہے. جب وہ ایمان لاتا ہے تو 1/4 پاکیزگی اور 3/4 ناپاکی. اگر وہ ایمان میں ہی نہیں ہے تو پورا گندا، پورا ناپاک، پورا ناکام. ایمان آیا، ایمان 1/4 پاکیزگی، 3/4 گندگی. عمل آیا 1/2 پاکیزگی، 1/2 ناپاکی. دعوت آئی، ایک دوسرے کو حق کی دعوت، 3/4 پاکیزگی، 1/4 تھوڑی میل کچیل. صبر آیا تو سارا پاک ہو گیا، سارا صاف ستھرا ہو گیا. سورۃ والشمس میں اللہ نے اشارہ کیا، اسے پاک کرو کامیاب، اسے گندا کرو گے ناکام. گندا کیسے ہوگا؟ ایمان کوئی نہیں، گندا. عمل کوئی نہیں، گندا. تبلیغ کا کام نہیں، گندا. صبر کوئی نہیں، گندا ہو گیا. یہ پاکیزہ کیسے ہوگا؟ عمل، ایمان بناؤ، عمل بناؤ، دعوت بناؤ، تبلیغ بناؤ اور صبر بناؤ. یہ 4 کام مرد عورتوں پر کرنے ضروری ہیں. اس کے بغیر نہ کوئی مرد کامیاب ہے، نہ کوئی عورت کامیاب. والعصر، یہ عجب قسم اللہ نے اٹھائی. والعصر، مجھے زمانے کی قسم. زمانہ چونکہ ایک رفتار سے، زمانہ نہیں بدلتا، انسان بدلتے ہیں، لہذا والعصر زمانے کی قسم کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ میرے بندو یہ قانون ابدی ہے، دائمی ہے، ازلی ہے. آدم علیہ السلام سے نسل شروع ہوئی اور قیامت کے دھماکے تک نسل آئے گی. یہی 4 اصول ہیں کامیابی کے، اور یہی 4 اصول ہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں کے، اور انہی کو چھوڑ دینا ہی ناکامی ہے، چاہے زمانہ ماضی ہو، حال ہو اور مستقبل ہو. والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم. انہی 4 کے ساتھ پار نکلو گے ورنہ نہیں نکل سکتے. والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم. عصر کے وقت کی قسم. عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ عرب کی تہذیب کو سمجھنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے. عرب دشمنی کا ملک ہے، قتل و غارت کا ملک ہے، لڑائی جھگڑوں کا دیس ہے. عصر کے قریب قافلے تیز چلتے تھے کہ شام دن ڈوبنے سے پہلے کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ جائیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں. تو قافلوں میں تیزی آ جاتی تھی، سفر میں تیزی آ جاتی تھی. کام کرنے والے بھی جلدی کام سمیٹتے تھے کہ جیسے ابھی رمضان میں افطاری کے قریب سب جگہ تیزی آ جاتی، جلدی کرو، افطاری قریب ہے. دکانوں میں بھی تیزی، خریدار میں بھی تیزی، گاہک میں بھی تیزی.
اور تاجر میں بھی تیزی آ جاتی ہے، بھائی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ والعصر کو یہاں سے سمجھو آپ، والعصر کو یہاں سے سمجھو کہ عرب کا دیس ہے، دشمنیوں کا ملک ہے، قتل و غارت عام ہے، مارنا مرنا، مار دینا، میدان میں مرنا، یہ ان کی عزت ہے، بستر پہ مرنا ان کے ہاں عیب ہے۔ بنو اسد بنو امیہ کو شرمندہ کر رہا ہے کہ تم بھی کوئی قبیلہ ہو، آج تک تمہارا ایک آدمی میدان جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں، تم بھی کوئی قبیلہ ہو، یہ ان کی نیچر ہے۔ تو والعصر میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جیسے عصر کا وقت دن کو ٹائٹ کر دیتا ہے اور دن چھپنے میں تھوڑا وقت رہ جاتا ہے، تو میرے بندو تم کیا کرتے ہو؟ تیزی دکھاتے ہو، تیزی دکھاتے ہو۔ اسی طرح کائنات کی عصر ہو چکی ہے اور قیامت بہت قریب آ چکی ہے، اسی طرح تیری زندگی کی عصر ہو چکی ہے اور موت قریب آ چکی ہے۔ یہ چار کام جلدی جلدی سمیٹ لے، جلدی جلدی سمیٹ لے، جلدی جلدی سمیٹ لے کہ وقت کا تیز رفتار پہیا ہر لمحے تیری زندگی کو لے کے کھینچ کے لے جا رہا ہے، لے جا رہا ہے، لے جا رہا ہے۔ دن رات کے کلہاڑے تیری زندگی کے درخت کو کاٹ رہے ہیں، دن رات کی آریاں تیرے تنے کو چیرتی جا رہی ہیں، چیرتی جا رہی ہیں، چیرتی جا رہی ہیں، اور تو ایک دن کھوکھلے کے تنے کی طرح گر کے مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ تیری اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کوئی ہمارا باپ تھا، کوئی ہماری ماں تھی، جیسے آج ہمیں یاد کوئی نہیں ایسے ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے۔ تو والعصر میں اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، جلدی کر لو، ٹائم تھوڑا ہے، جلدی کر لو، جلدی کر لو۔ اور اس امت کی عمر ہی ویسے ہی تھوڑی ہے، 60-70 سال، جلدی کر لو، جلدی کر لو۔ اس میں سے کتنی گزر گئی، اب کتنی باقی ہے، جلدی کر لو، جلدی کر لو۔ ایک مطلب والعصر کا، اور یہ لغت کا ہے، یعنی لغت میں سے، تفسیر سے نہیں بتا، پہلے دو تفسیر سے بتا رہا ہوں۔ یہ ہے لفظ سے، لفظ کی دلالت سے۔ عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، نچوڑنا۔ عصر نچوڑنا۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، سورہ یوسف۔ نچوڑنا، من المعصرات ماء ثجاجا، نچوڑنا، رس نکالنا، رس نکالنا۔ جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں جوسز کے ڈبے، ان پر لکھا ہوتا ہے عصیر، عصیر التفاح، عصیر العنب، عصیر الجوافہ، رس، جوس۔ جوس میں کیا خوبی ہے؟ یہ گلاس ہے نا، اس میں ایک آم نہیں آ سکتا، اس میں ایک مالٹا ڈالو اوپر ہی پھنس کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن اسی میں 4 مالٹوں کا جوس آ جائے گا، 4 چھوٹے چھوٹے مالٹوں کا جوس آ جائے گا، 2 مالٹوں کا جوس آ جائے گا۔ ایک آم اندر نہیں جا سکتا، لیکن 2 آم کا جوس نکالو، 3 کا نکالو تو اس میں سما جائے گا۔ چیز زیادہ کو سکیڑ کر چھوٹا کر کے پیش کرنا، تو ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے میں نے 30 پارے تمہیں قرآن سنایا، تم نے کان نہیں دھرے، یا دھرے بڑی اچھی بات ہے، اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کے، جوسر میں ڈال کے، اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر 4 چیزوں میں ڈال کے بتا دیتا ہوں، یہ 4 کام کر لو، سارا قرآن تمہارے اندر آ جائے گا۔ بڑا خوبصورت مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری قرآن کی کہانی کو جوس بنا کر، نچوڑ کر، اور 4 صفتوں میں یوں پیش کر رہا ہے کہ یہ لے لو، 4 کام کر، کامیاب ہو۔ عورت کرے، یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں، ان میں کوئی ایک بھی غیر ضروری نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کوئی معافی کوئی نہیں، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ تو بھائیو، پہلی بات ہے ایمان بناؤ۔
ایمان کا اتنا درجہ حاصل ہو جائے، اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پشیمان ہو تو آپ ایمان والے ہو۔ یہ درجہ اگر حاصل ہو گیا تو ایمان کے پاس ہونے والے نمبر آ گئے، 33 نمبر آ گئے۔ 33 نمبر کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی، لیکن فیل ہونے کا طعنہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ الا الذین آمنوا، ایمان۔ ایک حدیث سنا دوں، ایمان کی ساری چیزیں آ جائیں۔ ایک وفد آیا، علقمہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آپ نے کون لوگ ہو؟ کہا مومن، ایمان والے۔ اچھا کیا علامت ہے تمہارے ایمان کی؟ کہ 15 خصلۃ، 15 باتیں ہمارا ایمان ہے، 15 باتیں ہمارے ایمان کی ہیں۔ 5 آپ نے بتائیں، 5 صحابہ نے بتائیں، 5 ہم پہلے سے کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، میں نے کیا بتایا؟ کہ آپ نے کہا آمن نؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت، اللہ کا شکر ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کہا اچھا 5 میرے صحابہ نے کیا بتائیں؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شکر ہے ہمارا ایمان ہے۔ نماز پڑھیں، ہمارا ایمان ہے۔ زکوٰۃ ہمارا ایمان ہے۔ روزہ ہمارا ایمان ہے۔ حج ہمارا ایمان ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ ایمان کے بعد کچھ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے نہیں پڑھتے۔ ایمان کے بعد تھوڑے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، بے شمار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایمان کے بعد کچھ لوگ حج کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے۔ لیکن نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، انکار کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے یہ 5 بھی ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا بھی شکر ہے ایمان تو ہے۔ آپ نے کہا کون سی ہیں جو پہلے سے ہیں؟ مل خمس التی تخلقتم بها، اگر یہ شکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصیبة اذا حلت بالاعداء۔ کہ یا رسول اللہ، فراخی پہ شکر، اللہ دیتا ہے شکر، اللہ لیتا ہے صبر، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی، میدان جنگ میں پیٹھ نہ پھیرنا، دشمن کی تکلیف دیکھ کر بھی خوش نہ ہونا۔ آپ نے کہا واہ 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 واہ، تم تو بڑے عالی شان لوگ ہو۔ 5 اور لے لو، ایمان مکمل، ایمان مکمل۔ پہلی 5 آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت، یہ سارا مجمع اسی صفت والا بیٹھا ہوا۔ دوسری 5 شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب ماننے والے بیٹھے ہیں۔ کچھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، لیکن انکار کوئی نہیں کرتا کہ نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں۔ شاید کوئی بد نصیب ہو ایسا۔ اگلی 5 ملے تو شکر، لے لے تو صبر، تقدیر پر راضی، میدان میں اڑ جانا۔ اب ہمارے لیے میدان جنگ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو توپ تلوار کوئی نہیں، ہمارے لیے بازار میں سچ بولنا، یہ میدان جنگ ہے۔ سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، سچ بولو۔ سارا بازار ڈنڈی مار رہا ہے، صحیح تولو۔ سارا بازار کھوٹ کر رہا ہے، کھوٹ سے پاک ہو کے بیٹھو۔ سارا بازار گاہک کو لوٹنا تجارت سمجھتا ہے، آنے والے کا بھی بھلا چاہو کہ آنے والا بھی میرا مسلمان بھائی ہے، مجھ سے فائدہ اٹھا کے جائے۔ اس کی جیب، ایک تاجر نے کہا جی جیب کاٹنا ہی تو تجارت ہے، جیب کاٹنا ہی تو تجارت۔ میں کہا
ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਆ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ سیٹ صاحب, میاں صاحب, شیخ صاحب پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہو, لیکن دونوں جیب کترے ہی ہو. ایک مہذب ہے, ایک بیچارہ گرا پڑا. کہا جی جیب کاٹنا ہی تو تجارت. تو جمنا کس پر؟ سچائی پر, دیانت پر, عدل پر, انصاف پر. کھوٹ سے پاک زندگی, جھوٹ سے پاک زندگی, ملاوٹ سے پاک تجارت, سود سے پاک تجارت, دھوکہ سے پاک تجارت, فراڈ سے پاک تجارت, رشوت سے پاک رزق.